سنان بن انس، اللہ اللہ، میں اس ظالم اور شقی القلب اور بدبخت انسان کی کیا میں آپ کو کیفیت بتاؤں۔ یہ بھی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل تھا۔ بہت بڑا ملعون، شقی القلب، بدبخت، دوزخی انسان۔ معلوم ہے آپ کو اس نے میدان کربلا میں کیا کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس بدبخت نے، اس ملعون، اس شقی القلب نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ جس کو سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، کہ اس نے نواسے رسول کو، ان کے مرتبے کو جان بوجھ کر بھی فراموش کیا، اور گلشن زہرا کے پھول کو اس نے کس بے دردی سے شہید کیا تھا۔ یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، کہ اس نے یہ ملعون آپ کے سینے کے اوپر سوار ہو گیا، اور آپ کو، آپ کے سینے مبارک پر اس نے ایسا نیزہ مارا کہ جو آر پار ہو گیا۔ اللہ اللہ، یہ وہ بدبخت انسان تھا، اور آپ کے سینے مبارک پر یہ سوار ہو گیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے نیزہ مار کر آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر آپ کے جسم مبارک والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا تھا۔ کتنا بڑا ملعون، کتنا بڑا شقی القلب تھا وہ سر اور وہ سینہ، جس کو حضرت امام علی مقام، جس کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارہا اپنے سینے مبارک سے لگایا تھا، اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ اس سینے کو اس نے چھلنی کیا، اور اس سر مبارک کو اس نے جسم سے جدا کیا، اس طرح سے بے حرمتی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے عذاب سے پہلے ہی دنیا ہی میں اس کے اوپر ایسا بھیانک عذاب مسلط کیا کہ مختار ثقفی نے اپنے سپاہیوں کو جب اس کی تلاش کے لیے بھیجا تو یہ چھپتا پھرتا تھا۔ اس نے کوفہ چھوڑ دیا، کوفہ چھوڑ کر بصرہ گیا، بصرہ سے قاصہ گیا، پھر اور کہاں بھاگتا پھر رہا تھا۔ لوگوں نے اس کا پتہ بتایا تو مختار ثقفی کے سپاہیوں نے اس کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پہلے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی گئیں۔ مختار ثقفی کے سپاہیوں نے پہلے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی، پھر پیروں کی انگلیاں کاٹی، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو کاٹا، اس کے بعد پیروں کو کاٹا، اور اس کے کان چیر دیے، اور اس کو اس طرح سے بھیانک دنیا ہی میں اس کو تڑپا کر موت دی کہ وہی جانتا ہے کہ اس کو کتنی شدت اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا انتقام۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، نواسے رسول ہیں، گلشن زہرا کے پھول ہیں، علی المرتضیٰ کے لخت جگر ہیں۔ اس مردود نے اس مقام اور مرتبے کو نہ پہچانا کہ اس نے آپ کے سینے مبارک پر نیزہ مارا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے سینے مبارک پر بیٹھ کر اس نے اس سینے کی بے حرمتی کی، سر مبارک کو تن سے جدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایسا بھیانک عذاب دنیا ہی مسلط کیا کہ انگلیاں کاٹی گئی، ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، کان چھید دیے گئے، یہاں تک آتا ہے کہ تیروں کے ذریعے سے اس کی آنکھیں نکال لی گئی، اور پھر اس کو ایک آگ کی کھولتی ہوئی دیگ میں تیل ڈال کر اس میں اس کو ڈال دیا گیا، اس کے جسم کو، اور یہ جل بھن کر خاک ہو گیا۔ یہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دنیا میں انتقام تھا، ابھی آخرت میں انتقام اور بدلہ باقی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت کی بے پناہ محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے، اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا اس دنیا سے خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔